يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں جماؤ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ دنیاوی زندگی ان دو نوروں سے تمہاری پر ہو گئی، معمور ہو گئی، بھر گئی، تو پھر جو تمہاری اصلی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ ثمر گئی. اصل کامیابی دنیا کا اقتدار مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں، یہ نہیں. اس کو خوب اپنے دل میں بساؤ کہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کامیابی ہے کیا. تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے یہی بتایا کہ اصل کامیابی آخرت کی زندگی کا بہتر ہو جانا ہے. آخرت کی زندگی اچھی ہو گئی تو واقعی تم کامیاب ہو، اور تمہاری آخرت کی زندگی اچھی نہیں ہوئی تو تم دنیا میں کچھ بھی کما لو، کچھ بھی حاصل کر لو، تم ناکام ہو. قرآن کریم میں کئی واقعات ہیں، کتنوں کے واقعات ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ایک سے ایک بادشاہ آئے، سلطان آئے، کون آئے، لیکن کیا ہوا؟ آخر وہ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ موت کا علاج ہے. کسی طرح کی بیماری نہ ہو، بلا نہ آوے، بڑھاپا نہ آوے، اس کا علاج ہے نہیں. تب سمجھ جاؤ کہ تمہاری اصلی زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے. اس کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ روح سلطانی کی 3 صفت ہے. صفت آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہوں گے. جیسے گھی ہے تو گھی کی تاثیر، جس کا معدہ اچھا ہو اس کے لیے اچھی ہے، اور گھی کی تاثیر اگر معدہ خراب ہو تو اس کے لیے وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے. تو شے کی جو تاثیر ہوتی ہے، شے کی جو حالت ہوتی ہے، اسی کو صفت کہتے ہیں. روح سلطانی کی صفت ایک ہے نفس امارہ.
آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا نفس اس پر حاوی آ گیا، تو وہ نفس کیا ہے؟ وہی روح سلطانی کی جو صفت ہے، ایک صفت ہے اس کی نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہے؟ جو کچھ خلاف شرع احکام ہے اسی پر اس کو ابھار ہوتا ہے، بندے کو اسی پر آمادہ کرتا ہے، ہر برائی کو کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور ظاہری طور سے انسان کو اس میں وہ لذت دکھاتا ہے، اس کو مزہ دکھاتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے، اسی روح سلطانی کی ایک صفت ہوئی نفس امارہ۔ دوسری صفت ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ آدمی کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اندر کا ضمیر اس پر ملامت کرتا ہے، اندر کا ضمیر اس کو شرمندہ کرتا ہے، اندر کا ضمیر اس پر طعنہ کرتا ہے۔ خود کو آدمی محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ مجھ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نفس لوامہ ہوا۔ نفس مطمئنہ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، صوفیاء اعظام کہا جاتا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہے۔ عام طور سے لوگوں کو نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ امارہ کیا ہے؟ برائی پر آمادہ کرنا۔ اب ایک چیز سمجھو، کفار مکہ وہ اپنے گمان میں تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں۔ ان کا گمان تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ وہ حج بھی کرتے اور حج کے موسم میں کرتے، عمرہ کرتے 4 مہینہ، جس میں اسلام میں بھی قتال حرام ہے۔ محرم کا مہینہ، اس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ رجب کا مہینہ، اس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ، اس میں جنگ کرنا حرام ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے۔ کفار مکہ کے اندر ان مہینوں کی حرمت اتنی غالب تھی کہ 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، جنگ ہو رہی ہے، قتل و خون ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر غالب ہونے کے قریب آ گئے، لیکن کسی نے آواز لگا دی، محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ جیسی آواز آئی، محرم کا چاند نکلا، تلوار جھک گئی۔ یہ کفار مکہ کا حال تھا۔ غور کرو کہ ان کو جو اعتقاد میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس مہینے کا احترام کرنا ہے،
حج کرتے، طواف کرتے، ان کی جو اعتقاد میں تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین حنیف کو پیش کیا، دین ابراہیم کو پیش کیا، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں، مستحق عبادت کوئی نہیں سوائے اللہ کے، صرف اللہ مستحق عبادت ہے۔ وہ چونکہ بتوں کو مستحق عبادت جانتے تھے، مانتے تھے، اور اسی حساب سے وہ عمل کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب نے یہ فرمایا، بغاوت کھڑی ہو گئی، جانی دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہی سے آپ کو عبرت ملی اور آپ سبق لو کہ جب دین کی ضروری باتوں میں، دین کی بنیادی باتوں میں اگر کوئی مخالفت پر آمادہ ہو جائے تو ایمان والا اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ دو باتیں ہیں، ایک بات تو وہ ہے جو فروعیات سے ہے، جہاں ائمہ دین کا اختلاف ہو سکتا ہے، جہاں اماموں میں اختلاف ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے صحابہ میں، مگر ایک وہ بات ہے جو دین کی بنیادی بات ہے۔ قرآن کریم، اس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ قرآن کریم کی جو معانی ہے، وہ معانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے تواتر سے ثابت ہو، اسی معنی کو ماننا ایمان ہے۔ اس معنی میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ ابھی میں حیدرآباد گیا، وہاں سن کر کے افسوس بھی ہوا، لوگ بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم سے بہت پیار کرتے ہیں، سرکار خواجہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تعجب یہ ہوا کہ وہاں قادیانیت زور پکڑ رہی ہے۔ قادیانی ایک فرقہ ہے، بظاہر حنفی طور سے نماز پڑھتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو حنفی بھی کہتا ہے، لیکن کرتا کیا ہے اور عقیدہ کیا رکھتا ہے؟ ظاہری اعمال، ان کے محلوں میں فساد نہیں، ان کے محلوں میں جھگڑا نہیں، ان کے محلوں میں سڑکوں پر کوئی سامان نہیں ملے گا، راستہ پوچھو بتا دیں گے، ہر ایک کو وہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیتے، یہ ظاہری عمل ایسا دکھاتے ہیں۔ عقیدہ ان کا کیا ہے؟ معاذ اللہ، وہ غلام محمد قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی، اس کو وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ یہ کفر ہے، صریح کفر ہے۔ ایک ڈاکٹر آیا، وہ تو صرف ملاقات کی غرض سے آیا، مگر رات کو 1 بجے تک بیٹھا رہ گیا۔ میں نے اسے سمجھایا، اسی نے بتایا قادیانیوں کا
بظاہر دستور ایسا ہے، بظاہر ان کا عمل ایسا ہے، وہ عملی طور سے جھگڑا نہیں کرتے. آپ انہیں مارو، جواب میں مار نہیں دیں گے، مقدمہ نہیں قائم کریں گے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. زمین لینا چاہتے ہو لے جاؤ، مکان کا جھگڑا ہوا مکان لینا چاہتے ہو لے جاؤ. ان کے اس رویے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی سچے پکے معاذ اللہ مسلمان یہی ہے. یہ رویہ دیکھ، آپ خود ہی بتاؤ، جو ایسا رویہ پیش کرے گا، پیسہ دے گا، مکان دے گا، محلے میں ہنگامہ فساد ہونے نہیں دے گا، بات چیت ہونے نہیں دے گا، تو لوگوں کا میلان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بظاہر ان کا عمل ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اسی غلام احمد کو نبی مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ قرآن کریم سے سمجھائیے تاکہ میں ان کو جواب دے سکوں، میں انہیں سمجھا سکوں. تب میں نے انہیں بتایا کہ دیکھو، قرآن کریم سے وہ معانی جو معنی تواتر سے ثابت ہو، اس کلمے کا معنی اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ نے وہی سمجھا، تابعین نے وہی سمجھا، بعد والوں نے وہی سمجھا، لوگوں نے وہی سمجھا. تو اس معنی کو جو بدلے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو لفظ الصلاۃ آیا. الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا معنی ہے دعا مانگنا. اس کا ایک معنی ہے دعا مانگنا. اب کوئی شخص صرف دعا مانگے، نماز نہ پڑھے، صلاۃ کا معنی ہے تسبیح کرنا، ایک معنی ہے تسبیح کرنا، اور صلاۃ کا معنی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک کیا لیا ہے؟ نماز. کیا معنی لیا ہے؟ نماز. تو اقیم الصلاۃ کا معنی صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، صرف دعا مانگنا نہیں ہے. یہاں پر قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے جس میں قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، قوما ہو. جو طریقہ اللہ کے پیارے محبوب نے بتایا اور وہی معنی اللہ کے رسول نے بتایا، وہی معنی صحابہ نے سمجھا، وہی معنی تابعین اور آج تک لوگوں نے سمجھا ہے. اب کوئی اس معنی کو بدلے گا تو وہ منکر قرآن ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ قرآن کو تو مان رہا ہے، قرآن کی اتباع کر رہا ہے. اسی طرح سے خاتم النبیین، یہ میں نے سمجھانے کے لیے بتایا ان کو. خاتم النبیین، آخری نبی، زمانے کے اعتبار سے آخری نبی، یہ معنی وہ ہے جس کو خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختمہ بالنبیون، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی بتا دیا، صحابہ نے خاتم النبیین کا معنی وہی سمجھا، تابعین نے وہی معنی سمجھا اور وہی معنی ہے. اب اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو قطعاً یقیناً کافر ہے. اب تم اس کے عمل کو مت دیکھو،
تم اس کے کردار کو مت دیکھو، تم اس کی ظاہری شکل و صورت کو مت دیکھو، دنیاوی آرام کو مت دیکھو، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو فنا ہو جانے والی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو مٹ جانے والی ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی بدعمالیاں ہیں، مسلمانوں کی بد کرداریاں ہیں، لیکن یاد رکھو بظاہر عمل میں لاکھ اچھا نظر آتا ہو، جب اس کے عقیدے میں فساد ہوگا، اس کے عقیدے میں کفر ہوگا، تو قطعاً اس کو کافر مانو، اسے مسلمان بن جانو۔ عوام کو ضرورت ہے کہ عقیدہ بتایا جائے، عقیدے کو سمجھایا جائے، ان کے دلوں میں حق کو بٹھایا جائے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں جماؤ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو، تاکہ تمہارے عقیدے میں نکھار پیدا ہو، تمہارے عقیدے میں اچھائی پیدا ہو۔ جب آپ اچھوں کے پاس بیٹھو گے تب آپ کے دل میں اچھائی بیٹھے گی، نور بیٹھے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں جو بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تمہید ایمان کو پڑھو، تمہید ایمان نہیں پڑھنا جانتے ہو تو اس کو پڑھوا کر کے سنو۔ فرماتے ہیں نا، تمہارا پیر ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارا باپ ہو، آدمی اپنے پیر کے کہنے سے بہکتا ہے، آدمی استاد کے کہنے سے بہکتا ہے، آدمی ماں باپ کے طور طریقے اور ان کی محبت میں بہکتا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارا پیر ہو۔ پیر کو اس لیے مانا ہے کہ وہ میرے نبی کا وارث ہے، اس لیے مانا ہے کہ مجھ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب اس کے ذریعے سے ملے گا۔ لیکن جب اس کا رشتہ اللہ کے محبوب سے کٹ گیا ہے، گمان کرتا ہے کہ ہے لیکن کٹ گیا ہے، تو بتاؤ قرب ملے گا، نور ملے گا، فیض ملے گا؟ یہ کب ملے گا؟ جب رشتہ لگا ہوا ہو۔ قادیانی کا عقیدہ، جب وہ دوسرے کو نبی مان لیا، باتیں بناتا ہے، ہم نے کب کہا کہ اصلی نبی ہے؟ ہم نے کب کہا کہ واقعی نبی ہے؟ ہم لوگ تو ذلی نبی مانتے ہیں۔ ذلی نبی کا معنی لیتا ہے بہکانے کے لیے، وارث نبی ہے، نائب نبی ہے، مجدد ہے۔ میں نے کہا یہ سب باتیں بنا رہا ہے، وہ ذلی نبی ہے۔ نبی ماننا، نبی تسلیم کرنا، یہ قطعاً یقیناً کفر ہے۔ بے نبی اور ہوا ہے۔ بتاؤ کیا صدیق اکبر نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضرت عمر نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ عثمان غنی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضرت علی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ سب نے کیا کہا اور لوگوں نے کیا مانا؟ یہ نائب نبی ہے، نائب رسول ہے۔ صحابہ نے نائب رسول اللہ مانا، تابعین نے نائب رسول اللہ مانا، تبع تابعین نے نائب رسول اللہ مانا۔ ان کی باتیں بنانے پر مت جاؤ۔ جب اس نے نبی اقرار کیا اور اس کی بولیاں گواہی دیتی ہیں کہ وہ توہین کرتا ہے، معجزہ کو معاذ اللہ مسمرزم کہتا ہے، جادو کے ذریعے سے جو تماشا دکھایا جاتا ہے وہ یہ ٹھہراتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرتا ہے، منہ سے طرح طرح کی بولیاں۔ لیکن ان لوگوں کے عقیدے کا جو اثر پڑا، وہ عقیدے کا اثر اس بنا پر نہیں پڑا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا طور طریقہ
ایسا پیش کیا ہے کہ جاہل عوام ان کے چنگل میں پھنس جا رہی ہے. مالدار قسم کے لوگ، اس ڈاکٹر نے بتایا کہ رے حضرت مالدار لوگ، بڑے بڑے لوگ اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں. اور اپنے عالموں کا کیا کہنا، ان کے اندر پتہ نہیں کیا بات ہے، سمجھاتے کیوں نہیں ہے، محنت کیوں نہیں کرتے ہیں، بس یہ کہ مرید ہو جاؤ مرید ہو جاؤ مرید ہو جاؤ. ارے جب عقیدہ حق مان لے گا تو سب سے پہلے تو ماننے والا اللہ کے رسول کا مرید ہو گیا. جس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو رسول اللہ کا غلام ہو گیا. یہ کفر سے تو لوگ بچیں گے. بتانا ہمیں صرف یہ ہے کہ دیکھو، لوگوں کے بہکاوے میں مت آؤ، ظاہری آرام کو مت دیکھو، ظاہری چیزوں کو مت دیکھو، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرو. نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوگا، تمہارے دل میں نور پیدا ہوگا، تمہاری آخرت اچھی ہوگی. اپنی بولی پر لگام رکھو، اپنی سوچ پر لگام رکھو، اپنے عمل پر لگام رکھو. یہی سوچو کہ ہمیں وہی کرنا ہے جس چیز کی کرنے کی ہمیں شریعت مطہرہ میں اجازت ہے. ہر اس کام سے بچو جس چیز سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے روک دیا ہے. جو مسائل اصول نہیں ہے، اصولی نہیں ہے، بنیادی نہیں ہے، ان میں ائمہ دین میں اختلاف ہوا ہے اور ہو سکتا ہے. ان اختلافات میں آپ جس امام کی اتباع کرتے ہو، آپ پر یہ واجب ہے اسی امام کی پیروی کرو. جیسے شافعی حضرات، اگر خون بہہ گیا اور خون بہہ جانے سے وضو ان کے ہاں نہیں ٹوٹتا ہے، تو وہ اگر خون ان کا بہہ گیا، انہوں نے وضو نہیں کیا، تو ان کو دیکھ کر کے آپ بے وضو نماز مت پڑھو. ہمارے امام فرماتے ہیں کہ خون کے بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھوڑا ہوا، خون باہر آیا، وضو ٹوٹ گیا، تو ہمیں تو وضو کرنا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. امام شافعی کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ جو شخص بھی کسی عالم دین کی اتباع کرتا ہے وہ متبع ہے، وہ صحیح ہے. لیکن جو شخص نفسانی خواہش پر عمل کرتا ہے، نفسانی چیزوں پر چلتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر جائے گا، وہ بھٹک جائے گا. خواہشات کو ترک کرو، جس چیز پر بھی عمل کرو کسی عالم دین کے فتوے پر عمل کرو. واقعی وہ عالم ہو، واقعی جاننے والا ہو، واقعی وہ قرآن کریم اور ائمہ دین کے اقوال کو سمجھتا ہو. ہم تو آپ لوگوں کے یہی پیش کرتے ہیں کہ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے وہاں تعارف کرایا کہ امام محمد رضا کس کا نام ہے. آپ یہ مت جانو کہ بریلوی کوئی فرقہ ہے، بریلوی کوئی گروہ ہے. نہیں، امام محمد رضا اس عالم کا نام ہے جنہوں نے اولیاء اللہ کے اسلاف کے اقوال اور افعال کی ترجمانی کی. ان کے اقوال کو دیکھو، ان کے ارشادات کو دیکھو، ان کی تحریرات کو دیکھو. ایک عالم سے نہ سمجھ میں آئے دوسرے عالم سے پوچھو، وہاں بھی نہ سمجھ میں آئے تیسرے عالم سے پوچھو، یہاں تک کہ تم کو اطمینان ہو جائے، تمہارے دل کو جم جائے. یاد رکھو، مذہب حق پر رہو گے، مذہب حق پر اپنے آپ کو جمائے رہو گے تو دنیا ملے نہ ملے آخرت ان کے صدقے میں ملے گی. اللہ جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں حق کی سچی محبت بٹھائے، حق پر چلنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو، جب یہ فتنہ وہاں پر آ چکا ہے، فتنہ اس طرح سے بڑھ رہا ہے تو اندیشہ ہے یہ فتنہ اور بھی کہیں آگے بڑھے گا. اس لیے میں نے آگاہ کر دیا کہ مسلمانوں،
تم کسی کے ظاہری عمل کو مت دیکھو، ظاہری کردار کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے دل میں اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی عظمت اور سچی محبت ہوگی تو وہ دین جس پر ائمہ دین مضبوطی کے ساتھ جمے رہے ہیں، ہم کو بھی اسی پر جمنا ہے اور اسی کو حق ماننا ہے، اسی پر چلنا ہے، اسی پر اپنے آپ کو چلانا ہے، لوگوں سے اسی کی دعوت دینی ہے، اور یہی کہنا ہے کہ لوگوں اسی پر اپنے آپ کو جمائے رہو تاکہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو۔